ایسی کون سی چیزیں، ایسے کون سے مجرب جو ہیں وہ وظیفے ہیں جن سے آپ کا رزق بڑھ سکتا ہے، اور ایسی کون سی ایسی چیزیں اپنے گھر میں کر رہے ہوتے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں اعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ ہماری رزق سے برکت اٹھا دیتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ابھی ہم لائیو بھی سما کے پیج پہ ہم سب لوگ لائیو تھے، اور وہاں پہ بھی اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بریک کے دوران بھی ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور علماء کرام نے وہاں پہ بھی ہمیں جواب دیے ہیں، لیکن چونکہ مدیہ کا سوال بہترین ہے اور آج کل ہر کوئی پریشان بھی ہے اس بات پہ کہ رزق کی کمی ہے، تنگی، تو اس کے لیے کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ آجان میں چھوٹا سا جو ہے نا ابھی سارم بھائی نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا، اور وہ بھی ایک بہرحال ایک آئیڈیالوجیکلی اینڈ فلسفیکلی بہت ہی ضروری ہے اس کی تشریح کرنا بھی، کہ انسان رزق کی تنگی کی وجہ سے خودکشی جو کرتا ہے اس کے متعلق کیا کہیں گے۔ جی میں اور اس میں اس کا بھی جو ہے نا جواب آ جائے گا، چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب آپ کی پیڈ لے کر کوئی ایک غلطی سے بھی جو ہے نا بٹن دبا دیں تو وہ کمپیوٹر کے پیج پر نقطے کے طور پر، حرف کے طور پر، سنٹینس کے طور پر رقم ہو جاتا ہے، وہ میموری ڈسک جو ہے نا لکھا جاتا ہے، اب اس کو آپ جو ہے نا جب تک ڈیلیٹ نہیں کریں گے وہیں پر موجود رہے گا، ٹھیک ہے، اور جب کبھی آپ جو ہے نا وہ سرچ کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا پاپ اپ کر جائے گا نا، کیونکہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اب گناہ کی لمبی اقساط ہے، گناہان کبیرہ ہے، گناہان صغیرہ ہے، وہ گالی دیتا ہے، یہ گالی سنتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ غیبت سنتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ سنتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، موسیقی سنتا ہے، واٹس ایور، سارے کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر سیاہ نقطے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہیں جا کر جو ہے وہ نحوست کی ایک بہت ہی مضبوط دیوار بن جاتے ہیں۔ جب دیوار بن جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ اب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو دل دیے اسے سوچتے نہیں ہیں، لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیے دیکھتے نہیں ہیں، لَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے سنتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نحوست کی دیواریں کھڑی ہیں، گناہوں کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ جب گناہ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ رازق خدا ہے تو رزق سے پریشان کیوں ہوں، کیا بات ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب اس کے سوچنے سمجھے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی، اس کو دکھائی نہیں دے گا، اس کو سنائی نہیں دے گا، تو پھر اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو اس میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے سوائے اس کے اپنے گناہ، وہ آؤٹ آف فوکس ہو چکا ہوا۔ اچھا یہ جو ہوتی ہے نا لاسٹ سٹیج ہوتی ہے، لیکن اس کے ایک تھوڑی سی میڈیا کے لوگ ہیں نا ہم لوگ، ایک چھوٹی سی اور کیمرہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کیمرے میں ایک بندے کو فوکس کرنا ہے، مطلب آپ پہلے سے پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کو فوکس کرنا ہے، ماشاءاللہ گفتگو میں آپ کی جو ہے نا وہ چل رہی ہے آلریڈی، تو کیمرہ مین کیا کرے گا؟ ان کو فوکس کرے گا، ہم آؤٹ آف فوکس ہو جائیں گے، بلری ہو جائیں گے، بیٹھے ہوئے ہیں ہم، لیکن فوکس جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہاں پہ یا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان جو ہے وہ سوچتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا، تو اس کا فوکس جو ہے نا وہ حصول دنیا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ہیں، توکل ختم ہو جاتا ہے، جو کہ ہونا ضروری ہے۔ علامہ صاحب سبحان اللہ، میں اچھا اتنی مجھے خوبصورت گفتگو اس لیے بھی علامہ صاحب آپ مجھے سننے میں یہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ جو آج کل کی لینگویج ہے اس کو یوز کر کے یہ باتیں کمپیوٹر سے سمجھا رہے ہیں، ٹیلی ویژن سے سمجھا رہے ہیں، اور یہ بڑا ضروری بھی کہ ینگسٹر جو ہیں آج کل ان کو ان کی تربیت کیسی، تو یہ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ مقصد جو ہے نا وہ سمجھانا میں چھوٹی سی بات ہے، پلیز پلیز۔ تو اب یہاں پر جو رزق کے لیے سارے وظیفے ہیں وہ ایک طرف، صحیح، صدقہ دینا، توبہ، صدقہ دینا، صلہ رحمی کرنا، یا اس کے ساتھ جو ہے نا وظیفے کرنا، گھر میں جا کر سلام کرنا، یا یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، ساری چیزیں اپنی طرف، لیکن سب سے مہم کیا ہے کہ توبہ و استغفار کے ذریعے ان گناہوں کی دیواروں کو توڑا جائے۔ واہ 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 واہ، اس لیے کہ پروردگار کی طرف سے اللہم، یہ دعا کمال کے جملے ہیں، بالکل، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کو تجھ تک نہیں پہنچنے دیتے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو تیری نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے، یوں سمجھ لیجئے، اللہ کی طرف سے رحمات اور برکات کا ماہ مبارک رمضان کے اندر سیٹلائٹ کا سگنل موجود ہے،
آپ کا رسیور خراب ہے، وہ پکڑ نہیں رہا. کیا بات ہے، کیا زبردست بات کی. ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر جی یہ چاہ رہا ہے باتیں آپ دونوں کی سن کے کہ بس یہ سلسلہ رکے ہی نہ کبھی، ہم باتیں کرتے ہیں، لوگ کتنا فائدہ اس بات سے اٹھا رہے ہیں. بالکل، چونکہ استغفار کی انہوں نے بات کی کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے سے رزق میں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت چیزوں میں، اولاد چاہیے اور دعائیں قبول کرانی ہے، بہت سے استغفار کا حکم دیا گیا. امام علی کا ایک اور قول مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے کہ لوگ محنت میں رزق کو تلاش کرتے ہیں جبکہ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی آتا تھا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کسی کے پاس کوئی ایک کھجور جتنا بھی، کوئی دانے جتنا بھی، وہ بھی دے دو، اللہ سے سودا کرو. تو کیا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم جتنا دیں گے اتنے رزق میں اضافہ ہوگا، یا آج کل لوگ جمع کرنے میں زیادہ لگ گئے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ سے بتاؤں، جس طرح علم ہے، آپ جتنا کسی ورڈ کو بار بار دہرائیں گے وہ آپ کی ڈیپ میموری میں، آپ کی کرنٹ میموری سے ڈیپ میموری تک فکس ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں جاتا. بیائی اسی طرح جس طرح آپ اپنی زبان کی تکرار سے اپنا علم بڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ اللہ کی بارگاہ میں دینے سے اپنا رزق بڑھاتے ہیں. تو رزق بڑھتا ہے دینے سے، کم نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑی کریم ہے، ہمیں اس کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے. روزہ کیا کرتا ہے؟ آپ تنہائی میں آپ پانی نہیں پیتے، آپ کھانا نہیں کھاتے، ابڈومینل کریمپس پڑ رہے ہیں، آپ کا پورا جو ہے آپ کا سسٹم جو ہے وہ کرائنگ کر رہا ہے، آپ کو پانی پینا ہے لیکن نہیں پیتے. کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ احساس رمضان میں جو ہمیں ہوتا ہے، یہ غیر رمضان میں ہو جائے نا ہر اچھے اور برے کام سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور جب آپ مانگیں اور اس یقین سے مانگے کہ وہ رب میرے خشوع و خضوع کو بھی جانتا ہے، میرے دل کو بھی جانتا ہے، تو مانگنے میں کتنی لذتیں آئیں گی. اور اب ہم کلام ہو جاتے ہیں. علی کریم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں رب سے ہم کلام ہو تو میں دعائیں مانگ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو رب سے. اور یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالی فقط انسانوں کو نہیں دیکھتا، سیاہ رات میں، سیاہ پہاڑ پر، سیاہ سوراخ میں سیاہ رنگ کی جو چونٹی تیر رہی ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. جب اللہ اتنا جانتا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مانگنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہم ایسے میں چاہوں گی آپ ہمیں بتائیں بھی کہ ایسی کیا چیزیں ہم کرتے ہیں، جیسے اگر ہم غیبت کرتے ہیں، ہم کسی کا حق مارتے ہیں، یا بہت سارے ہم کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، خواتین یا مرد سے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ایسی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، اعمال ہیں جو کہ ہمارے رزق کو کم کر دیتی ہیں، ہمارا رزق ہم سے روٹ جاتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں، یہ جو میں نے کہا رزق معین، ٹھیک ہے نا، اور اللہ رزق معلق، یہ رزق معلق کے متعلق ہے. جیسے مثال کے طور پر سودی کاروبار ہے، اس سے بظاہر آپ کو فراوانی تو دولت کی نظر آتی ہے، ٹیمپریری ایک فیز تو آتا ہے، لیکن وہ غبار کی طرح چلا ہے. اس کے نتیجے کے اندر جسے علامہ صاحب فرمایا ہے، نحوست آتی، بیماریوں کی نحوست، ڈپریشن کی معنویت. اور پھر سب سے بڑی منحوسیت کیا آتی ہے کہ مال ہمالی ومالی ہاذا ومالی، یعنی میں اپنے مال کو ملٹی پلائی کروں. یہ اتنا بڑا مرض ہے دنیا کے اندر کہ اس کے لیے پھر آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ان کا استحصال کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. اور اسی طرح اقربا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو سب سے پہلے جو یہ نظام ہے، استحصالی نظام، اس سے بچنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، حرام کاموں سے بچنا چاہیے، اللہ کی ناشکری سے بچنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگتا رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے بندوں کی طرف آ جائیں. پورا حقوق العباد کی صورت میں ایک ہمیں چارٹر دے دیا گیا ہے، ہمیں اس کی طرف بھی دیکھنا ہے. جس طرح فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا رزق بڑھ جائے تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس سے زندگی میں بھی برکت ہوتی ہے. اس سے زندگی میں برکت ہے. اگر چاہتے ہو زندگی بڑھ جائے، والدین سے حسن سلوک کرو. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مدیہ نے بہت اچھا یہ سوال کیا، جو کہ ایک عام لفظوں کی ایک بات ہے کہ خواتین گھر میں، علامہ صاحب آپ بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہیں، خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں، اور ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جالا لگ گیا تو یہ ہو جاتا ہے، شام کے وقت آپ یہ نہ، مطلب یہ جھاڑو نہیں دینا، کچھ اس طرح کی چیزیں جو کچھ توہمات بھی ہیں، کچھ ایشوز بھی ہیں، لیکن کچھ صفائی، پاکیزگی، ناخنوں کا صاف ہونا یا تراشنا، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں مائنیوٹلی جب آپ جا کر ان کو دیکھیں گے تو امپلیمنٹیشن میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسی دنیا کی مثال دے کے تو جو ابھی بات ہو رہی تھی اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں. نظام ہے، اب دیکھیں بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی، امریکہ میں، ہر جگہ پر ہے. ایک کریڈٹ آپ کو دیا جاتا ہے تو اس میں ایک ہوتی ہے کریڈٹ لائن، جو کہ آپ کو $5,000 $10,000 دے دی، اتنی میکسیمم مل جائے گی. یہ ہو جائے گا رزق معین. ٹھیک ہے کہ یہ تو معین ہو گیا، صحیح ہے کہ اتنا مل سکتا ہے آپ کو. نہیں، یہ تو لائن ہے نا، ٹھیک ہے، 5,000. ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد جو آپ کا کریڈٹ ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز پر. صحیح. جتنا خرچ کریں گے آپ کی لائن بڑھتی جاتی ہے. وہ ہوتا ہے رزق معلق. اللہ رب العزت نے آپ کو رزق معین دے دیا. اچھی مثال. اب جتنا آپ ہمسایوں کو دیں گے, رشتہ داروں کو دیں گے, جتنا خرچ کریں گے, اللہ کے نزدیک آپ کی کریڈٹ لائن بڑھنا شروع ہو جائے گی. خدا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہاں پر دینا نہیں ہوتا, دینے کے لیے وہاں پر کریڈٹ لائن بڑھانی ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. اور اس کی دوسری مثال یوں بھی دی جاتی ہے کہ جیسے پرانے زمانے کی مثالیں جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اناج کا سٹوریج ہوا کرتا تھا, اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے. اب پورا دانے آپ کے ہیں لیکن سوراخ چونکہ چھوٹا ہے تو جتنا آپ نکالنے کی کوشش کریں گے اتنی مقدار میں آئے گا. اس کو بڑا کر دے, جتنا نکالتے جائیں گے پیچھے سے آتا جائے گا. علامہ صاحب ایک چیز بڑا کرنے کے لیے پتا کیا ہوں, ہم کیا کرتے ہیں, رزق مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی کبھی رازق کو مانگ لیا. سبحان اللہ, اللہ کو راضی کرے نا, اللہ بہت اچھی بات ہے.